فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ تمام حمد و ثنا اس رب کائنات کے لیے جو مالک کن فیکون ہے۔ آج ہم جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں وہ ہے میزان الحکمت کی جلد چوتھی، جلد چہارم، اور صفحہ ہے 253، اور اس صفحے پر جو باب موجود ہے اس کا نمبر ہے 1507، اور عنوان ہے قاصد کو قتل نہ کرو۔ تو بغیر تاخیر کے ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس کی ذیل میں، اس عنوان کے ذیل میں صرف ایک ہی حدیث تحریر ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے 7254۔ نعیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسیلمہ، میم سین یہ لام میم ہے، مسیلمہ کے 2 قاصدوں سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو اس، اور بریکٹ میں لکھا ہے، مسیلمہ نے کہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، خدا کی قسم اگر قاصدوں کا قتل ناروا نہ ہوتا تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ حوالہ ہے سنن ترمذی جلد 3 صفحہ 83، اور حدیث کا نمبر ہے اس کا 276۔ اس کے ساتھ ہی ہم اگلے صفحے پر آ جاتے ہیں۔ اگلے صفحے پہ جو ہے ایک نئی فصل ہے، فصل کا نمبر ہے 17، عنوان ہے رشوت، باب ہے 1508، اور باب کے تحت بھی جو عنوان ہے وہ رشوت ہی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 7255۔ ماضی میں لوگ اس بات سے تباہ ہوئے کہ جب انہوں نے لوگوں کے حق روک لیے تو رشوت دے دے کر انہیں خریدا اور انہیں باطل کا پابند کیا، پس وہ ان کے پیچھے انہی راستوں پر چل کھڑے ہوئے۔ حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ 77، نہج البلاغہ مکتوب 79 حضرت علی علیہ السلام۔ اب ہم حدیث پڑھ رہے ہیں 7256۔ لوگو، تمہیں یہ تو معلوم ہی ہے کہ ناموس، خون، مال غنیمت، احکام اور مسلمانوں کی پیشوائی کے لیے کسی طرح مناسب نہیں کہ حاکم بخیل ہو، اور نہ فیصلہ کرنے میں رشوت لینے والا کہ وہ دوسروں کے حقوق کو رائیگاں کر دے، دوسروں کے حقوق کو رائیگاں کر دے اور انہیں انجام تک نہ پہنچائے۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 131، حضرت علی علیہ السلام۔ اب جو اس کے بعد اگلا صفحہ ہے اس پہ ہے باب 1509، اور عنوان ہے رشوت حرام ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 7257۔ یا علی، مردار کی قیمت، کتے کی قیمت، شراب کی قیمت، زناکار عورت کا مہر، فیصلہ کرنے میں رشوت لینا اور کاہن کو اجرت دینا سب حرام ہیں۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 54، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث کا نمبر ہے 7258۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول اکالون الساعت، بریکٹ میں لکھا ہے حرام کھانے والے، کے بارے میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کریں، پھر
اس سے ہدیہ قبول کریں۔ بحار الانوار جلد 104 صفحہ 273 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7259 فیصلہ کرنے کے لیے رشوت لینا حرام کھانا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 53، بحار الانوار جلد 104 صفحہ 273، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ہم آگے ہیں اگلے صفحے پر، صفحے کا نمبر ہے 256 اور یہاں پہ باب ہے 1510، عنوان ہے رشوت لینا کفر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 7260 7260۔ فیصلہ کرنے کے لیے رشوت لینا خداوند تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا ہے۔ بحار الانوار جلد 104 صفحہ 274، وسائل شیعہ جلد 18 صفحہ 162، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7261 رشوت سے بچتے رہو کیونکہ وہ خالص کفر ہے، اور رشوت لینے والا جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ بحار الانوار جلد 104 صفحہ 274، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7262 اے عمار، رہا رشوت کا معاملہ تو فیصلہ کرنے میں رشوت لینا خداوند عظیم اور اس کے رسول کے ساتھ کفر ہے۔ حوالہ ہے معانی الاخبار صفحہ 203، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے نیچے قول مؤلف ہے، ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 161، باب کا نمبر ہے 8۔ ہم آتے ہیں اب اگلے صفحے پر، اس میں جو باب ہے اس کا نمبر ہے 1511، عنوان رشوت دینے اور لینے والے دونوں ملعون ہیں۔ حدیث 7263 اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے رشوت دینے اور رشوت لینے والے دونوں پر۔ کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 15078، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو اس کتاب میں اگلی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے 7264، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کی خاطر رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت کی ہے۔ کنز الاعمال حدیث 15079، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہماری حدیث اس کتاب کی 7265، اللہ تعالیٰ نے رشوت دینے والے، رشوت لینے والے اور ان دونوں کے درمیان چلنے والے بریکٹ میں لکھا ہے دلال پر لعنت کی ہے۔ کنز الاعمال حوالہ ہے اس کی حدیث کا، اس میں حدیث کا نمبر ہے 15080، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے 7266 7266۔ رشوت دینے والا، رشوت لینے والا اور ان دونوں کے درمیان چلنے والا بریکٹ میں دلال سب ملعون ہیں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 104 صفحے کا نمبر ہے 274، اور دوسرا حوالہ ہے کنز الاعمال حدیث کا نمبر 14495، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس عنوان کے تحت جو آخری حدیث یہاں پہ تحریر ہے وہ ہے 7267 7267۔ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ کنز الاعمال حدیث 15077۔ اس کے بعد قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو عنوان انورٹڈ کامز میں ہے لعنت، اور حوالہ اس کا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 259 پر، 259، نئی فصل ہے شروع ہو گئی، اس میں فصل کا نمبر ہے 18، عنوان ہے رضاعت، اور اس کے بعد نیچے باب کا نمبر ہے 1512، اور پھر اس میں عنوان لکھا ہوا ہے، اس باب کا عنوان ہے رضاعت
انڈر لائن ہوا ہوا ہے اور بریکٹ میں لکھا ہے دودھ پلانا، اور اس میں پھر قرآن مجید تحریر ہے جس کو انڈر لائن کیا گیا ہے، اور اس کے بعد آیتیں قرآنی تحریر کی گئی ہیں۔ تو ابھی اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 233۔ جو شخص اپنی اولاد کو پورے 2 برس دودھ پلوانا چاہے تو اس کی خاطر مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 برس دودھ پلائیں۔ اس کے بعد دوسری آیت کا حصہ تحریر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14۔ اور اس کی دودھ بڑھائی کی مدت 2 برس ہے۔ پھر لکھا ہوا ہے قول مؤلف، اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ احقاف آیت نمبر 15 اور سورہ طلاق آیت نمبر 6۔ اس کے بعد اب احادیث موجود ہیں۔ لکھا ہوا ہے حدیث شریف، اس کو انڈر لائن کیا ہوا ہے، اور جو حدیث ہے وہ اس کتاب میں اس کا نمبر ہے 7268۔ بچے کے لیے کوئی دودھ اس کی ماں کے دودھ سے بہتر نہیں۔ بہار الانوار جلد 103 صفحہ 323۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7269۔ تم یہ دیکھو کہ تمہاری اولاد کو کون دودھ پلا رہا ہے، کیونکہ اولاد اسی دودھ پر ہی جوان ہوتی ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 5 صفحہ 188۔ حضرت علی علیہ السلام۔ یہاں پہ صفحہ کا نمبر تھوڑا سا مدھم ہوا ہے، لیکن محسوس ہوتا ہے یہ صفحہ نمبر ہے 188۔ حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7270۔ دودھ پلانے کے لیے ویسے ہی، اور بریکٹ میں لکھا ہے، اچھی عورتوں کا انتخاب کرو جیسے نکاح کے لیے انتخاب کرتے ہو، کیونکہ دودھ طبیعتوں میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 15 اور صفحہ 188۔ بہار الانوار جلد 103 صفحہ 223۔ حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے بعد اگلی حدیث 7271۔ اپنی اولاد کو خوبرو عورتوں کا دودھ پلاؤ اور بدشکل عورتوں کے دودھ سے بچو، کیونکہ کبھی کبھی دودھ مؤثر بھی ہوتا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 17 صفحہ نمبر 179۔ امام محمد باقر علیہ السلام۔ اگلی حدیث 7272۔ ضروری ہے کہ بچوں کو صاف ستھری خوبرو عورتوں سے دودھ پلاؤ، کیونکہ دودھ مؤثر ہوتا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد ہے 15 صفحہ ہے 179۔ امام محمد باقر علیہ السلام۔ اب ہم اگلے صفحے پہ آتے ہیں۔ صفحے کا نمبر ہے 261۔ باب کا نمبر ہے 1513، اور عنوان ہے ایسی عورتوں کا دودھ نہ پلاؤ۔ حدیث ہے 7273۔ اپنی اولاد کو فاحشہ اور دیوانی عورتوں کے دودھ پلانے سے بچو، کیونکہ دودھ اثر کرتا ہے۔ بہار الانوار جلد 103 صفحہ 323۔ حدیث 7274۔ احمق عورت کا دودھ نہ پلاؤ، کیونکہ دودھ طبیعتوں پر غلبہ پاتا ہے۔ بہار الانوار جلد 103 صفحہ 324۔ حدیث 7275۔ نہ تو احمق عورت کا دودھ پلاؤ اور نہ ہی اندھی عورت کا، کیونکہ دودھ اثر کرتا ہے۔ بہار الانوار
جلد 103 صفحہ 323 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7276، احمق عورت کا دودھ نہ پلاؤ کیونکہ اولاد اسی پر جوان ہوتی ہے۔ بحر الانوار جلد 103 صفحہ 324، نور الثقلین حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7277، یہودی، نصرانی یا مجوسی عورت کا دودھ میرے نزدیک ولد الزنا کے دودھ سے بہتر ہے۔ اگلا صفحہ، وسائل الشیعہ جلد 15 صفحہ 185، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 7278، علی بن جعفر اپنے برادر بزرگوار جناب امام موسی کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان سے دریافت کیا کہ جو عورت زنا سے بچے کو جنم دے کیا وہ اس قابل ہے کہ اس سے بچے کو دودھ پلوایا جائے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اور نہ ہی اس کی زنا زدہ لڑکی کا دودھ اس قابل ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 15 صفحہ 184۔ حدیث کا نمبر اگلا ہے 7279، مجوسی عورت کا دودھ بچے کو نہ پلاؤ، اور یہودی اور نصرانی عورتوں کا بھی۔ عورتوں کو شراب نہیں پینا چاہیے اور انہیں اس کام سے باز رکھا جائے۔ وسائل الشیعہ جلد 15 صفحہ 185۔ حدیث 7280، یہودی اور نصرانی عورتوں کا دودھ ناسبی عورت کے دودھ سے بہتر ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 15 صفحہ نمبر 187، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے بعد قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 15 صفحہ نمبر 184 سے لے کر 188 تک۔ اب ہم آ گئے ہیں اگلے صفحے پر۔ صفحے کا نمبر ہے 263، نئی فصل ہے، فصل کا نمبر ہے 19، عنوان ہے راضی، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے برضا، اور اس کے بعد ہے ہونا، یعنی راضی ہونا، اور اس کا یہ پہلا حصہ ہے۔ اس میں جو باب ہے وہ ہے 1514، اور عنوان اسی طریقے سے تحریر ہے راضی برضا ہونا، یعنی بریکٹ میں برضا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید تحریر ہے انڈر لائن کے ساتھ، اور اس کے نیچے کچھ آیات قرآنی ہیں، تو آئیے ان کو پڑھنے کی جسارت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، سورہ مجادلہ آیت نمبر 22۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہی اللہ کا گروہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت تحریر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، سورہ بینہ آیت نمبر 8۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے خوش، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔ اس کے بعد تحریر ہے انڈر لائن ہو کے حدیث شریف، جو حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا نمبر ہے 7281۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسن انتخاب پر بھروسہ کرے اور اسی پر راضی رہتا ہے، اس بات کی آرزو نہیں کرتا کہ جو انتخاب اللہ نے کیا ہے اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا۔ بحر الانوار جلد 78 صفحہ 106، امام حسن علیہ السلام سے یہ حدیث مروی ہے۔ اس کے بعد ہے بحر الانوار جلد 78 صفحہ نمبر 142، اور امام زین العابدین اس کے نیچے تحریر ہے۔ اگلی حدیث 7282، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کسی گزشتہ بات کے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے کاش کس کے علاوہ ہوتا۔ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 157۔
کافی جلد 2 صفحہ 63، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث 7283، تسلیم و رضا بہترین ساتھی ہیں، نہج البلاغہ حکمت 4، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7284، تسلیم و رضا کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، اور اگر اس کی قدرت نہیں رکھتے تو جو بات تم ناپسند کرتے ہو اس پر صبر کرنے میں بہت ہی بہتری ہے۔ حوالہ ہے محجۃ البیضاء، جلد 5، صفحہ 104، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے نیچے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، قضائی نے اسے مسند الشہاب میں اور ابو منصور ویلمی نے مسند الفردوس میں ذکر کیا ہے۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 7285، جو زمانہ بریکٹ میں لکھا ہے کی ناگواریوں پر، یہاں پہ بریکٹ بند ہو جاتا ہے، رنجیدہ خاطر ہوتا ہے، اس کی رنجیدگی کا عرصہ طولانی ہے۔ بحار الانوار، جلد 71، صفحہ 155، امام زین العابدین علیہ السلام۔ اگلی حدیث 7286، بریکٹ میں لکھا ہے غبار اندوہ کی، اور پھر اس کے بعد ہے خلش پر چشم پوشی کر، اگلا صفحہ میں پڑھ رہی ہوں، کر لو، چشم پوشی کر لو ورنہ کبھی خوش نہیں ہوگے۔ بحار الانوار، جلد 71، صفحہ 156، اور شرح ابن ابی الحدید، جلد 19، صفحہ 34، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 7287، جب بریکٹ میں کوئی معاملہ تیری مرضی، اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے تیری مرضی کے خلاف ہو تو اس بات کی پرواہ نہ کر کہ تو کس حال میں ہے۔ بحار الانوار، جلد 71، صفحہ 345۔ حدیث 7288، جب کوئی معاملہ تیری منشا کے خلاف ہو تو بھی اس کا ہم نوا ہو جا۔ غرر الحکم، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7279، ہم ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ چاہتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں اور وہ بھی ہمیں وہی کچھ عطا کرتا ہے، اور جب وہ ہماری پسند کے خلاف کسی چیز کو پسند فرماتا ہے تو ہم اس پر راضی ہو جاتے ہیں۔ بحار الانوار، جلد 82، صفحہ نمبر 132، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے بعد نیا باب شروع ہو رہا ہے 1515، اور عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بنیاد راضی برضا رہنا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 7290، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی بنیاد اس بات پر راضی رہنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو پسند یا ناپسند کے لیے مقرر کر دی ہے۔ بحار الانوار، جلد 71، صفحہ 139 اور 155، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7291، اطاعت خدا کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے اس فعل پر راضی رہنا اور اس پر صبر کرنا ہے جو اس نے بندے کی پسند یا ناپسند کے باوجود انجام دیا ہے۔ جو بندہ اس بات پر اللہ سے راضی ہوتا ہے اس کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ حوالہ ہے بحار الانوار، جلد 73، صفحہ 333، اور بحار الانوار، جلد 71، صفحہ 158، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے بعد اگلا باب ہے 1516، اور عنوان ہے رضا یقین کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ حدیث ہے 7292، زہد کا اعلیٰ درجہ پرہیزگاری کا ادنا درجہ ہوتا ہے، پرہیزگاری کا اعلیٰ درجہ یقین کا ادنا درجہ ہوتا ہے، اور یقین کا اعلیٰ درجہ رضا کا ادنا درجہ ہوتا ہے۔ حوالہ ہے بحار الانوار، جلد 73، صفحہ 50، بحار الانوار، جلد 78، صفحہ 136، اصول کافی، جلد 2،
صفحہ نمبر 62۔ امام زین العابدین علیہ السلام، حدیث 7293، قضا کی ناپسندیدہ صورت پر راضی رہنا یقین کے اعلیٰ درجات سے ہے۔ بحر الانوار جلد 71 صفحہ 152، امام جعفر صادق علیہ السلام، حدیث 7294، ناپسندیدہ صورتحال پر راضی رہنا متقی لوگوں کا بلند ترین درجہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، بحر الانوار جلد 78 صفحہ 135۔ اب نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1517 اور عنوان ہے رضا اور ایمان، حدیث ہے 7295۔ وہ مومن کیسا مومن ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناراض ہوتا ہے، اس کی دی ہوئی منزلت کو حقیر سمجھتا ہے، جبکہ اس کا فیصلہ کرنے والا خود خدا ہی ہے۔ حوالہ جات ہیں بحر الانوار جلد 43 صفحہ 351، بحر الانوار جلد 71 صفحہ 159، امام حسن علیہ السلام، حدیث 7296۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندوں، اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں، اللہ کے بندوں میں کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس پر راضی نہیں ہوتا جو اللہ نے اس کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی پسند اور ناپسند کے باوجود اپنی مرضی کے مطابق کیا ہوتا ہے۔ بحر الانوار جلد 78 صفحہ 217، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث 7297۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَحْكَمُوكَ، یعنی تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو حاکم نہ مان لیں، کے بارے میں فرمایا اس سے مراد اس کی قضا پر قانع ہونا اور تسلیم و رضا کا اظہار کرنا ہے۔ حوالہ ہے بحر الانوار جلد 71 صفحہ 157، امام محمد باقر علیہ السلام، حدیث کا نمبر ہے 7298۔ سچے ایمان کے شایان نشان تسلیم و رضا ہے۔ قرر الحکم حضرت علی علیہ السلام، حدیث 7299۔ اگر تمہارا ایمان پختہ ہے تو پھر اپنے بارے میں ہونے والے فیصلے پر راضی رہو، خواہ تمہارے حق میں ہو یا خلاف، سوائے خداوند سبحانہ کے کسی سے امید وابستہ نہ رکھو، اور اس بات کے منتظر رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر تمہیں، اگلا صفحہ، کہ اللہ تعالیٰ کی قدر تمہیں کیا دیتی ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام، اور اس کے بعد جو حدیث ہے اس کا نمبر ہے 7300۔ ایمان کا بہترین مذاہب تسلیم و رضا ہے۔ اس کے بعد اگلا باب شروع ہو گیا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1518 اور اس باب کا عنوان ہے رضا کی تفسیر، حدیث ہے 7301۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا رضا کی کیا تفسیر ہے؟ انہوں نے کہا رضا کا حامل بندہ اپنے مولا سے ناراض نہیں ہوتا، خواہ اسے دنیا سے کچھ ملے یا نہ ملے، اور اپنے تھوڑے سے عمل پر راضی نہیں ہوتا۔ اس کا حوالہ ہے بحر الانوار جلد 69 صفحہ نمبر 373، بحر الانوار جلد 77 صفحہ 20۔ اس کے بعد اگلا عنوان ہے اور اگلا باب ہے 1519، عنوان ہے رضا کے فوائد، حدیث کا نمبر ہے 7302۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جانتا ہے وہ اس کی قضا پر سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے۔
بحار الانوار جلد 71 صفحہ 157، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ غرر الحکم اصول کافی جلد 2 صفحہ 60، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7303، رضا کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ پر حسن یقین رکھنا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7304، جس کا یقین صادق نہیں ہے وہ قضا پر کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام، اس کا حوالہ ہے۔ حدیث 7305، رضا یقین کا ثمرہ ہے، اس کا حوالہ ہے غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ اور اس کے نیچے پھر قول مؤلف ہے، اس میں لکھا ہے ملاحظہ ہو انورٹڈ کامز میں یقین، باب جو ہے وہ ہے انورٹڈ کامز میں یقین کے ثمرات، اور پرنتھسس میں ہے نمبر 5۔ اب یہاں پہ ہم آج کی اس ریکارڈنگ کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ریکارڈنگ میں پھر حاضر خدمت ہوں گی۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے ہم ہیں صفحہ نمبر 270 پہ، اور جو نیا عنوان اس کے بعد شروع ہوگا اس باب کا نمبر ہے 1520، اور عنوان ہے رضا کے ثمرات۔ تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اس کتاب کو پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ رب کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔